اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس کا کوئی اگر منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ پھر اس طرح حضور نے محنت فرمائی اور صحابہ کو تیار فرمایا۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو 1,24,000 صحابہ کرام موجود، اور یہ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ جاری فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو جب اللہ ان سب سے راضی ہے تو میں اور آپ فون ہوتے ہیں کہ ہم صحابہ سے کسی ایک سے بھی ادنا سے بھی ہم بیداری ظاہر کریں۔ جس طرح انبیاء میں سے کسی ایک نبی کو نہ مانے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، اس طرح صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کی تنقیص، ان کے بارے میں تبصرہ، مناسب قسم کا تبصرہ، تو انسان اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر سوال ہم یہاں سے اس کو شروع کر لیتے ہیں کہ جس طرح سوال اٹھتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دین کی تکمیل فرمائی، اللہ نے بھی فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا، اس کی کلیات طے ہو گئیں، اس کے ضابطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے۔ ان ضابطوں سے پھر امت نے آگے سارے مسائل استخراج فرمایا، ان کا نکالا۔ اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی کہ جی دین تو مکمل ہے لیکن مجھے بھیڑ کا مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اگر یہ ڈنگ مارنے والا بھیڑ جو ہے یہ دودھ میں، چائے میں، انسان کے پانی میں گر جائے تو کیا حکم ہے؟ اس کے پیچھے بنیاد موجود ہے کہ مکھی اگر گر جائے دودھ میں، حضور نے فرمایا اس کا ایک پر کے اندر شفا، دوسرے میں بیماری ہوتی ہے، تو یا تو اس کو نکال کر اس چیز کو گرا دو یا پھر اس کو ڈبو کر نکال دو اور پانی استعمال کر لو۔ اس سے فقہا نے مسئلہ نکالا کہ ہر وہ ایسا بھیڑ، ایسا یعنی کہ جو پرندہ ہے، مکھی نما جو بھی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر دم سائل نہیں ہے، بہنے والا خون نہیں ہے، امت کے فقہا نے غور و فکر فرمایا کہ مکھی میں کیا ایسی چیز ہے کہ جس سے جو دودھ پانی وغیرہ نجس نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا ذہن اس طرح پہنچا کہ ان کے اندر دم سائل یعنی بہنے والا خون نہیں ہے، تو ہر وہ جانور جس کے اندر یہ بہنے والا خون نہیں ہوگا اگر وہ پانی میں گر جائے تو پانی میں گرنے سے پانی نجس نہیں ہوگا۔ یعنی کلیات طے ہو گئے قرآن میں اور حدیث میں، اس کے بعد پھر جزیات اللہ نے امت کے فقہا وغیرہ پر چھوڑ دی۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی اعتراض کرے کہ جب دین کی تکمیل ہو گئی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما دیتے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، تاکہ امت کے اندر خلافت پر یہ جو پھر بعد میں مسائل کھڑے ہیں یہ نہ ہوتے۔ تو یہ اگر آپ فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج خود کسی کو خلیفہ مقرر فرما دیتے تو پھر یہ طے ہو جاتا کہ جو خلیفہ وقت ہوتا وہ اپنا نائب خود مقرر کرتا۔ سنت رسول تو پھر یہی ہوتی نا، ایک اصول طے ہو جاتا کہ خلیفہ وہ بنے گا جس کو موجودہ خلیفہ طے کر کے جائے گا، اس کو اپنا وسیع بنا کر جائے گا، اپنا نامزد کر کے جائے گا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوتا۔ تو بتائیں مجھے آپ پھر وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ امت ایسی ہے کہ ان کا معاملہ مشاورت سے طے ہوگا، آپس میں چیزیں طے ہوں گی، پھر نہ جمہوریت ہوتی، نہ کوئی اور نظام ہوتا، نہ شورائی نظام ہوتا، نہ جمہوری نظام ہوتا، نہ آمریت ہوتی، پھر تو ایک چیز منجمد ہو جاتی۔ جبکہ اس دین نے تو قیامت تک چلنا تھا، بے شمار قبائل، بے شمار نسلیں، بے شمار مختلف علاقوں کے لوگ دین میں شامل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہ امت کے ذمہ چھوڑ دیا کہ امت از خود طے کر لے کہ ان کا خلیفہ کون ہوگا، لیکن اس میں اصول یہی طے ہوں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا